بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کل داستان یہاں تک پہنچی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک تو تازہ ترین پلاننگ ہوئی ہے، وہ اب تک کی ہونے والی سب سے زیادہ سخت پلاننگ ہے۔ قتل کا منصوبہ طے ہو گیا، شہید کرنے کا، خدا نہ خواستہ۔ اور وہ کیا ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا، کیوں کیا، وہ ساری بیک گراؤنڈ ہم کل بتا چکے ہیں۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں، چونکہ صاحب میں نے عرض کیا کہ بہت گنے چنے ہی دن رہ گئے ہیں اور بہت ساری چیزیں کور کرنی، تو ہمیں اکثر فاسٹ فارورڈ بڑھنا پڑا ہے، جس طرح ہم نے معراج اور سب سکپ کیا ہے۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے سازش کا۔ یہ سازش بھی ناکام ہو گئی ہے پچھلی سازشوں کی طرح، یعنی جس طرح حبشہ میں مسلمانوں کے پیچھے گئے تو ان کو واپس لانے کے لیے ناکام ہو گئے، جس طرح شیب ابی طالب میں اپنے طور پر قید کرنے کی کوشش کی کہ حوصلے توڑ دے، ناکام ہو گئے، جس طرح چاہتے تھے کہ کوئی اسلام قبول نہ کرے، ناکام ہو گئے، اس طرح یہاں بھی ناکام ہو گئے بالآخر۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں نا، پورا بیک گراؤنڈ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں، سارا بیک گراؤنڈ کہ کن وجوہات کی بنا پر کس طرح مدینے والے آئے تھے، انہوں نے دعوت دی تھی، پھر دعوت قبول کی گئی، وہ سارا بیک گراؤنڈ۔ قصہ مختصر یہ کہ اب سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ والی مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب رسول اللہ مکے سے نکل کر مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ تو آج سے داستان محمد میں ایک نئے باب کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب رخ بدل رہا ہے اس داستان کا، کیونکہ اب کئی دنوں کے سفر کے بعد بالآخر وہ لمحہ آ گیا ہے کہ جب مدینے کے قریب ایک چھوٹی سی بستی ہے کہ جس کا نام قبا ہے، قبا نام ہے بستی کا، وہ بستی دکھائی دینے لگی ہے۔ اب مناظر مختلف ہیں، اب ماحول مختلف ہے۔ قبا کی بستی نظر آئی ہے، یہ وہ مقام تھا جہاں اہل مدینہ مدت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر تھے۔ اب جب خبر پہنچی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب پہنچ چکے ہیں، اب خوشی کی انتہا نہیں ہے، اب خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے قبا میں چند روز قیام کیا ہے۔ قبا کی فضا سکون بھری ہے، مکے سے مختلف ماحول ہے یہاں پر۔ اب یہ نیا منظر ہے، اب یہ نیا علاقہ ہے، اب یہاں نیا ماحول ہے، اب یہاں فضا سکون بھری ہے، یہاں دشمنی نہیں ہے، یہاں تعاقب نہیں ہے، یہاں محبت ہے، یہاں احترام ہے، یہاں عقیدت ہے، یہاں سب راہ میں پلکھے بچھائیں گویا منتظر ہے۔ ارے یہاں پر وہ مقام ہے جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخ اسلام کی پہلی باقاعدہ مسجد کی بنیاد رکھ دی ہے۔ another first in داستان محمد۔ پہلی بیعت کی داستان سنی آپ نے، پہلی دعوت، سارا پہلی شہادت، پہلی مسجد۔ آج ہم اسے مسجد قبا کے نام سے جانتے ہیں مدینہ منورہ جاتے تھے، مسجد قبا۔ اور قبا کی جب مسجد تعمیر ہو رہی ہے، ایک عجب عالم ہے اس مسجد کا۔ اب آپ ذرا سوچیں تو صحیح کیا عالم ہوگا۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی، صحابہ کرام اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھاتے ہیں، صحابہ کرام اپنے ہاتھوں سے مسجد کی دیواریں بناتے ہیں۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس تعمیر میں شریک ہوتے ہیں۔ چند دن قبا میں قیام کے بعد، یعنی اب اس مسجد کی تعمیر اس انداز سے صحابہ کرام اور سرکار دو عالم نے مکمل کی ہے۔ قبا میں مسجد کا قیام ہو گیا ہے، قبا میں سرکار دو عالم نے قیام کیا ہے۔ اب تھوڑا سا ہی جو آگے چلے ہیں تو راستے میں ایک علاقے میں، مدینے سے پہلے ایک علاقے میں نماز جمعہ کا وقت ہو گیا ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ مدینے سے کچھ پہلے سرزمین پر جمعے کی نماز ادا فرمائی ہے۔ ایک میدان ہے
مدینہ آگے ہے, مکے سے نکل چکے ہیں, صحابہ کرام ساتھ ہیں, رسول اللہ امامت کرا رہے ہیں, صحابہ کرام جمع ہو گئے. اللہ جانے کیا منظر ہوگا. کہاں وہ جبر کا ماحول تھا کہ جہاں پر اگر ملاقات بھی کرنی ہے تو رات کا وقت چننا ہے, ملاقات بھی کرنی ہے تو احتیاط کے ساتھ. کہاں یہ ماحول ہے کہ جہاں اس انداز سے نماز جمعہ ادا کی جا رہی ہے, رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں, اللہ کی حمد و ثنا, اللہ کا زمین پر سب سے محبوب بندہ بیان کر رہا ہے, صحابہ کرام سن رہے ہیں, مسلمانوں کو تقوی, اخوت اور اطاعت الہی کی نصیحت ہو رہی ہے. اس جگہ پر بھی ایک مسجد قائم ہوئی, وہ مسجد آج بھی موجود ہے, اسے مسجد جمعہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے. اب آپ ذرا دلوں کو تھامیے, کیونکہ اب اگلے مناظر یا اگلی باتیں بہت دل کو چھو لینے والی ہیں, دل موہ لینے والی ہیں. ایک عجب ماحول ہے. اب تک آپ نے جو داستان سنی ہے اس کے الگ مناظر تھے, اب یہاں سے الگ منظر ہے. قبا کا واقعہ ہو گیا, مسجد قبا کی تعمیر ہو گئی, جمعہ کی نماز ادا ہو گئی, مسجد جمعہ کی تعمیر ہو گئی. سفر آگے بڑھ رہا ہے. قبا میں چند دن قیام ہو گیا ہے, پہلی نماز جمعہ ہو گئی ہے, another first, پہلی نماز جمعہ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے ہیں. یثرب کے نصیب کی بیداری کے دن آ رہے ہیں. ہاں, اہل مکہ نے جو کیا اہل مکہ نے جو کیا سو کیا, اس کا رد عمل مدینہ ہے. شہر کی فضا پہلے ہی ایک عجیب بے قراری سے بھری ہوئی ہے. مدینے کا عجب ماحول ہے. اب کئی دنوں سے اہل مدینہ کا معمول بن چکا ہے, صبح ہوتی ہے اور شہر سے باہر نکل جاتے ہیں, مضافات میں چلے جاتے ہیں, جو جہاں جا سکتا ہے جاتا ہے, دور افق کو دیکھتے رہتے ہیں. شاید آج وہ مبارک قافلہ نظر آ جائے کہ جس میں رسول اللہ آ رہے ہیں, لیکن سورج ڈھل جاتا ہے, مدینے والے واپس چلے جاتے ہیں. اگلا سورج طلوع ہوتا ہے, پھر اسی امید کے ساتھ دن گزرتے جاتے ہیں, پھر دن ڈھل جاتا ہے, پھر ادھر سورج ڈوب جاتا ہے, ادھر ان کے دل ڈوب جاتے ہیں, یہ پھر اپنے گھر چلے جاتے ہیں کہ بس پھر ایک دن اچانک ایک خبر پھیلی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب پہنچ چکے ہیں. مدینہ منورہ کے قریب ہے سرکار دو عالم. مدینے کی فضائیں, مدینے کے در و دیوار, مدینے کے بام و در, عورتیں, بچیاں, مدینے والے, گویا آج ہر کسی کے لب پر ایک ہی صدا ہے, ہر مدینہ والا کا کہہ رہا ہی ہے. مدینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال. طلع البدر علینا, ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے. من ثنیات الوداع, وداع کی گھاٹیوں سے ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے. وجب الشکر علینا, گویا ہم پر شکر کرنا واجب ہو گیا ہے, لازم ہو گیا ہے. ما دعا للہ داع, جب تک اللہ کو پکارنے والا پکارتا رہے. مدینے کے در و بام, مدینے کی فضا میں ایک عجب کیف ہے, ایک عجب سرور ہے. طلع البدر علینا کی صدائیں ہیں, خبر بجلی کی طرح پورے شہر میں دوڑ گئی ہے. لوگ گھروں سے نکل آئے ہیں, گلیاں بھر گئی ہیں, بچے خوشی سے اچھل رہے ہیں, بزرگوں کی آنکھیں نم ہیں, خواتین چھتوں پر کھڑی منتظر ہیں. ارے آج مدینے کا منظر الگ ہے, آج یہ وہ مدینہ لگ ہی نہیں رہا. آج تو جیسے عید کا سما ہے. ارے آج عیدوں کی عید ہے, اور کیوں نہ ہو. ہم جب آج 1400 سال بعد مدینہ جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہماری عید ہو گئی. ارے یہ تو وہ دن ہے
جب ادھر مدینے والے ہیں، ادھر مدینے کا والی ہے، ادھر مدینے والے ہیں، ادھر وہ ہے کہ جو اب یثرب کو مدینہ اور مدینہ منورہ بنانے جا رہا ہے۔ یہ تو وہ دن ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ جا رہے ہیں۔ آج پہلی بار سرزمین مدینہ پر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وجہ تخلیق کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم پڑنے والے ہیں۔ مدینے والوں کا عجب حال ہے، ہر دل میں ایک ہی جذبہ ہے۔ آج ہمارے شہر میں اللہ کا رسول آ رہا ہے، روایات میں یہاں تک آتا ہے، اس خوشی کے عالم میں بچیاں لوگ اشعار پڑھ رہے ہیں، آپ اس وقت بھی سن رہے ہیں، طلع البدر علینا کے الفاظ نقل کیے جاتے ہیں، یعنی ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ قدمین، میں کس دل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، قدمین شریفین مدینہ منورہ کی جانب بڑھتے جاتے ہیں، ہر دل کی دھڑکن تیز ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ تاریخی لمحہ آ گیا ہے جب سرزمین مدینہ کا مقدر جاگ گیا ہے۔ شہر میں داخل ہوئے ہیں، محمد داخل ہوئے ہیں، محبت کا سیلاب امڑ آیا ہے۔ اسی عالم میں ایک نئے سوال نے سر اٹھایا ہے، سرکار آ تو گئے ہیں، سرکار کا قیام کہاں ہوگا؟ ہر ایک کی خواہش ہے اسے یہ سعادت نصیب ہو، ہر شخص آگے بڑھ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے گھر قیام فرمائے۔ کوئی کہتا ہے میرے پاس جگہ زیادہ ہے، کوئی کہتا ہے میں خدمت زیادہ کر سکوں گا۔ یہ مقابلہ دولت کا نہیں ہے، یہ مقابلہ حیثیت کا نہیں ہے، یہ مقابلہ سعادت کا ہے۔ کون اللہ کے رسول کا آج میزبان بننے کا شرف حاصل کرے گا؟ اور بالآخر یہ اعزاز کن کے حصے میں آیا؟ جن کے حصے میں آیا ان کے گھر آپ نے صرف قیام نہیں فرمایا بلکہ وہاں پر ایک اور اہم ترین واقعہ پیش آیا۔